سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔ ابھی حضرت ابوبکر صدیق آئندہ کے اقدامات کے بارے میں غور و فکر ہی کر رہے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ایک شخص حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلیل فوج کے ساتھ پیش قدمی کر کے بحرین کے شمال میں دجلہ اور فرات کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ وہ ایرانی حکام جنہوں نے بحرین کے مرتدین کی بغاوت کی آگ بھڑکانے میں مدد کی تھی، اس کے آگے بے بس ہو گئے ہیں اور مقابلہ کرنے کی ہمت نہ لا کر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اب تک حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ ان خبروں کے پہنچنے کے بعد تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا ہے اور حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مرتدین سے جنگ بھی کر چکا ہے۔ بحرین اور اس کے نواح میں جو لوگ بدستور اسلام پر قائم رہے تھے اور جنہوں نے اسلامی افواج کے ساتھ مل کر مرتدین کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا، حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کے سردار تھے۔ ارتداد کا فتنہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ چین سے نہ بیٹھے اور اپنے لوگوں کو ہمراہ لے کر خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ شمالی عراق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آخر وہ ان عربی قبائل میں پہنچے جو دجلہ اور فرات کے درمیان جزیرہ نما علاقے میں آباد تھے۔ انہوں نے مذاکرات کر کے انہیں ایرانی سلطنت کا جوا سر سے اتار دینے اور اسلامی حکومت کی حمایت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ معلوم ہوا کہ حضرت مثنہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے معزز فرد اور انتہائی قابل اعتماد شخص ہیں۔ چنانچہ ان کے دریافت کرنے پر حضرت قیس بن عاصم المنقری رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص گمنام، مجہول النسب اور فریب کار نہیں، یہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب اور شہرت و عزت کا مالک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اس صورتحال نے غور و فکر کی نئی راہیں کھول دی۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا اس موقع پر مسلمانوں کو حدود عرب سے باہر بھیجنا مناسب ہوگا، اور کیا حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ عراق میں گھس کر سلطنت ایران کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولنے میں کامیاب ہو سکیں۔ عراق کی صورتحال یقیناً مسلمانوں کے لیے قابل توجہ تھی اور وہ اس طرف سے غفلت نہیں کر سکتے تھے۔ عراق میں بنو لخم، تغلب، ایاد، سمر اور بنو شیبان کے متعدد عربی قبائل آباد تھے۔ اگرچہ یہ قبائل ایرانیوں کے محکوم اور ان کے مطیع تھے، پھر بھی جزیرہ عرب سے ان کا جو علاقائی رشتہ تھا اسے وہ کسی بھی صورت فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ عرب میں جو بھی تحریک اٹھتی ان کے لیے اس کا گہرا جائزہ لینا نہایت ضروری تھا۔ دوسری جانب شجاع نے بھی عراق ہی سے نکل کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کی تمام امیدیں بھی انہی مذکورہ بالا قبائل ہی سے وابستہ تھیں۔ اس ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے حوصلہ افزا اور خوشائند بات یہ تھی کہ عراق میں ایرانی اقتدار منتشر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ قبل ہرقل شہنشاہ روم نینوا اور دست تجارت میں ایرانی افواج کو شکست فاش دے چکا تھا۔ اس کی فوجیں ایرانی دارالسلطنت مدائن تک پہنچ گئی تھیں۔ ہرقل کی فوج کشی کے بعد کچھ اور علاقے بھی ایرانی عملداری سے نکلنے اور آزاد ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے یمن نے ایرانی اقتدار کا جوا اتار دیا اور وہاں کے عامل بازان نے اسلام قبول کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لی۔ بعد ازاں بحرین اور خلیج فارس و خلیج عدن کے تمام علاقوں نے بھی ایرانیوں کی غلامی کو خیر بات کہہ دیا اور وہاں بھی اسلامی حکومت کا دورہ ہو گیا۔ سلطنت ایران نے ان علاقوں کی بازیابی کے لیے کوئی خاص کوشش نہ کی اور اس کے مقرر کردہ حاکم اپنی اپنی جگہ نہایت اطمینان سے مقبوضہ علاقوں پر غیر قوم کو قابض ہوتے دیکھتے رہے۔ اس موقع پر وہ اور کیا کر سکتے تھے؟ خود سلطنت اندرونی انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ تخت ایران پر قبضہ کرنے کی خاطر ایرانی امراء میں بھی جنگ و جدل کا سلسلہ جاری تھا۔ 4 سال کے عرصے میں 9 بادشاہ تخت نشین ہو چکے تھے اور ہر بادشاہ نے بے دریغ اپنے مخالفین کا قتل عام کرایا تھا۔ کسی بادشاہ کو چین سے حکومت کرنا نصیب نہ ہوئی تھی اور تخت پر متمکن ہونے کے چند روز بعد ہی اسے اپنے دشمنوں کی سازش کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔
خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئندہ اقدام کے متعلق ابھی کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں کرنے پائے تھے کہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ خود مدینہ میں تشریف لائے اور تمام حالات خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے علم میں لائے اور انہیں اطمینان دلایا کہ شام کے برعکس عراق کی فتح بہت آسان ہے اور عراق کے میدانوں میں عربوں کو ان خطرات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا جن خطرات سے شام پر فوج کشی کی صورت میں ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ زرخیز اور حسین قدرتی مناظر کے لحاظ سے شام سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ اہل حجاز کو چونکہ عراق کی نسبت شام کا سفر اختیار کرنے میں زیادہ آسانیاں میسر ہیں، اس لیے قدرتاً ان کی نظریں شام ہی کی طرف اٹھتی ہیں، لیکن اگر وہ عراق کے دل فریب مناظر دیکھیں تو یقیناً شام کی طرح یہ علاقہ بھی ان کے لیے پرکشش ثابت ہو۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ جو عرب قبائل دجلہ اور فرات کے ڈیلٹائی علاقے میں آباد ہیں وہ وہاں کے مقامی باشندوں کے ہاتھوں سخت مصائب کا شکار ہیں۔ عرب زیادہ تر کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو ایرانی ذمہ دار آتے ہیں اور سارا غلہ سمیٹ کر لے جاتے ہیں، لیکن وہ غریب مزارع جنہوں نے دن رات سخت محنت و مشقت کر کے فصل تیار کی ہوتی ہے بالکل محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کے حصے میں ان چند سکوں کے سوا کچھ نہیں آتا جو زمینوں کے مالک ازراہ ترہم بخشش کے طور پر انہیں دے جاتے ہیں۔ اس ذلت آمیز برتاؤ کے باعث عربوں کے دل ایرانی عمرہ اور ذمہ داروں کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر جزیرہ عرب کو ایرانیوں کی سازشوں اور مخالفانہ کارروائیوں سے بچانے کے لیے فوج کشی کی جائے تو ایرانیوں سے دلی نفرت کے باعث وہاں کے عرب قبائل ضرور اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے اور ہر طرح ان کی مدد کریں گے۔ اس لیے یہ سنہری موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے اور سرزمین عراق کی طرف اسلامی فوجیں فی الفور روانہ کر دینی چاہیے۔ عراق کا ڈیلٹائی علاقہ اپنی خوبصورتی اور زرخیزی کے باعث عظیم المثال تھا، اور دجلہ و فرات کا علاقہ بھی جو تقریباً 300 میل طویل تھا اور سارے کا سارا فطری مناظر سے بھرپور تھا۔ زمین کی زرخیزی اور شادابی کے علاوہ یہ علاقہ تاریخی نقطہ نظر سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے چپے چپے پر آثار قدیمہ بکھرے پڑے تھے اور زبان حال سے پرشکوہ بادشاہتوں اور پررعب سلطنتوں کی داستانیں ہر گزرنے والے کو سنا رہے تھے۔ چنانچہ شہر اور جس کے آثار ہمارے زمانے میں دریافت ہوئے ہیں اور جس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شہر اسی زمانے میں تعمیر ہوا تھا جب مصر پر فراعنہ حکمران تھے، اسی علاقے میں واقع تھا۔ شمالی جانب تھوڑا سا اور آگے بڑھنے پر قدیم شہر بابل کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے بابل کا برج اب تک کھڑا شوری بادشاہوں کی عظمت و شوکت کی داستان بیان کر رہا ہے۔ اسی دریائے فرات کے ساحل پر ساسانی جاہ و جلال کا مظہر اور ایرانی سلطنت کا دارالحکومت مدائن آباد تھا، جس کا شہرہ چہار دانگے عالم میں پھیلا ہوا تھا۔ باغات کی کثرت، غلے کی فراوانی اور دل فریب قدرتی مناظر کے باعث یہ علاقہ فردوس ارضی کے نام سے موسوم تھا۔ اس لیے جب حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری صورتحال کی وضاحت کی تو وہ اس علاقے میں اسلامی فوجیں بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی منشا یہ تھی کہ عراق کے ڈیلٹائی علاقے میں فوجیں بھیج کر عرب قبائل کو ظلم و ستم کے اس لامحدود سلسلے سے نجات دلائی جائے جو ایرانی حکام کی طرف سے ان کے ساتھ روا رکھا جا رہا تھا، اور اس طرح انہیں ممنون احسان بنا کر اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ اگر ایرانی حکام لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کریں تو بہتر، ورنہ حکومت ایران سے باقاعدہ ٹکر لے کر ضمیر اور مذہبی آزادی کے لیے راستہ صاف کیا جائے اور دلائل کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت کا انتظام کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے مدینہ کے اہل الرائے اصحاب سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ انہیں بلوایا اور عراق کے تمام حالات سنا کر حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی یہ درخواست ان کے سامنے پیش کی، انہیں ان کی قوم کا سردار بنا کر ایرانیوں سے جنگ آزما ہونے اور اس طرح ایک ایسا فرض ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے جس کی بجا آوری در حقیقت حکومت اسلام پر عائد ہوتی ہے۔ چونکہ اہل مدینہ عراق کے حالات سے بالکل لا علم تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ سلطنت ایران پر چڑھائی کر کے اسلامی افواج کہیں الٹا مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں،
اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے اور وہ جو رائے دیں اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس زمانے میں جنگ عقربہ سے فراغت کے بعد اپنی دونوں بیویوں ام تمیم اور بنت مجاع کے ہمراہ یمامہ ہی میں مقیم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں فوراً مدینہ طلب فرمایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عراق پر فوج کشی کے متعلق حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی تجاویز ان کے سامنے رکھیں تو انہوں نے بلا توقف ان کی تائید کر دی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی خداداد فراست سے بھانپ لیا کہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حدود عراق میں ایرانیوں کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ ناکام ہو گئی اور حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو عرب کی جانب پسپا ہونا پڑا تو ایرانی حکام شیر ہو جائیں گے، اور وہ صرف حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو عراق کی حدود سے باہر نکالنے پر ہی اکتفا نہیں کریں گے بلکہ بحرین اور اس کے متصلہ علاقوں پر دوبارہ اپنا اثر و رسوخ بحال کرنے اور تسلط جمانے کی کوشش بھی کریں گے، اور اس طرح اسلامی حکومت کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس خطرے سے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ دربار خلافت سے حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو معقول امداد فراہم کی جائے اور ایرانیوں کو عرب کی حدود میں اثر و رسوخ جمانے کی بجائے مزید پسپائی پر مجبور کر دیا جائے تاکہ ان کی جانب سے آئندہ کبھی عرب کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ رائے سن کر دیگر اصحاب نے بھی حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی تجاویز قبول کر لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ انہیں حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان کی خواہش کے پیش نظر ان لوگوں کا سردار مقرر کر دیا جنہیں ہمراہ لے کر انہوں نے عراق کی حدود میں پیش قدمی کی تھی، اور حکم دیا کہ فی الحال وہاں کے عرب قبائل کو ساتھ ملانے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ جلد ہی مدینہ سے ایک لشکر ان کی امداد کے لیے روانہ کیا جائے گا جس کی مدد سے وہ مزید پیش قدمی جاری رکھ سکیں گے۔ یہ ہے وہ روایت جسے ہمارے خیال میں دوسری روایات پر ترجیح حاصل ہے، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ نہ تو حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ امداد کی درخواست کرنے کے لیے مدینہ گئے اور نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ اپنے لشکر کے ہمراہ ڈیلٹائی علاقے میں پیش قدمی کرتے رہے اور اس طرح پیش قدمی کرتے رہے کہ وہ بہت دور آگے تک نکل گئے، جہاں انہیں ایرانی سپہ سالار ہرمز کی افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی ہرمز اور حضرت مثنہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جاری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ان واقعات کی اطلاع ہو گئی۔ وہ اس وقت تک حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نام سے بالکل بے خبر تھے۔ ان خبروں کے پہنچنے پر جب انہوں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ارتداد کی جنگوں کے دوران بحرین کے اندر متعدد کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے، اس لیے انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر کے ہمراہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے عراق جائیں اور ہرمز پر فتح یاب ہو کر لخمی عربوں کے دارالحکومت ہیرا کی جانب پیش قدمی کریں۔ ساتھ ہی حضرت ایاس بن غنم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دومت الجندل جائیں اور وہاں کے مرتد باشندوں کو مطیع کر کے ہیرا پہنچیں۔ دونوں سالاروں میں سے جو پہلے ہیرا پہنچ جائے اس کو اسی علاقے میں جنگی کارروائی کرنے والی فوجوں کی قیادت حاصل ہوگی۔ پہلی روایت کے مطابق دوسری روایت ہمارے نزدیک قابل ترجیح نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے سرے سے صحیح ہی نہیں سمجھتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس عہد کے متعلق ہمارے پاس جو روایات پہنچی ہیں ان میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف اس حد تک بڑا ہوا ہے کہ ابتدائی مورخین طبری اور ابن اسیر وغیرہ بھی یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کس روایت کو ترجیح دیں اور کسے نہ دیں۔ بعد میں آنے والے بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ جب اپنی فوجوں کے ہمراہ عراق کے ڈیلٹائی علاقے میں پہنچے تو ان کے سامنے کوئی طے شدہ مقصد اور پہلے سے تیار شدہ منصوبہ نہیں تھا۔ وہ صرف حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مدد اور انہیں ایرانیوں کے لشکر سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ابتدائی جنگوں میں انہیں کامیابی نصیب ہوئی تو انہوں نے از خود پیش قدمی کا ایک منصوبہ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اجازت لیے بغیر ہیرا اور شمالی علاق کی جانب بڑھنا شروع کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں صرف خمس بھیجنے اور انہیں جنگی صورتحال سے آگاہ کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ لیکن یہ روایت سندن باوثوق نہیں ہے۔
کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مقرر کردہ قائدین کو واضح طور پر احکام بھیج رکھے تھے کہ وہ کسی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اگلا قدم اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک کہ وہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لیں۔ ارتداد کی جنگوں اور بعد میں عراق و شام کی فتوحات کے دوران میں دیکھا جاتا ہے کہ تمام قائدین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فرمان پر پوری طرح عمل کیا۔ اس لیے ممکن نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق میں پیش قدمی کرتے وقت یہ واضح اور ضروری ہدایات نظر انداز کر دیتے اور بذات خود ایک منصوبہ بنا کر خلیفہ کی اجازت حاصل کیے بغیر اس پر عمل شروع کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی درخواست پر انہیں ایرانیوں پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلہ کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے عراق پر حملہ بول دیا اور دریائے دجلہ و فرات کے ڈیلٹائی علاقوں میں لگاتار فتوحات حاصل کرنا شروع کی۔ جب یہ خبریں مدینہ پہنچیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حکومت بھیجنا مناسب خیال کیا تاکہ وہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ عراق چلے جائیں اور لشکر کی کمان فی الحال اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں۔ حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پہلے دومت الجندل جا کر وہاں کے سرکش لوگوں کو مطیع کریں اور وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بجانب مشرق حیرہ پہنچیں۔ اگر وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ جائیں تو ایرانیوں سے جنگ کرنے والے لشکر کے سپہ سالار وہ ہوں گے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے ماتحت ہو کر کام کریں گے، اور اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ جائیں تو سپہ سالاری کے فرائض حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انجام دیں گے اور حضرت ایاز رضی اللہ عنہ ان کے ماتحت ہوں گے۔ عرب عراق کی زمینوں میں بطور کاشتکار کام کرتے تھے۔ فصل تیار ہونے پر انہیں بٹائی کا بہت تھوڑا حصہ ملتا تھا۔ اکثر حصہ ان زمینوں کے مالک ایرانی ذمہ داروں کے پاس چلا جاتا تھا جو ان ذمہ دار اور غریب عربوں پر بے حد ظلم توڑتے تھے اور ان کے ساتھ غلاموں سے بھی برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو حکم دے دیا تھا کہ جنگ کے دوران میں ان عرب کاشتکاروں سے نیک سلوک کیا جائے، نہ تو انہیں قتل کیا جائے اور نہ انہیں قیدی بنایا جائے، غرض ان سے کسی قسم کی بد سلوکی نہ کی جائے، کیونکہ وہ عرب ہیں اور ایرانیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ ان کی مظلومانہ زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنے ہم قوم لوگوں کی بدولت حقیقی عدل و انصاف اور جائز آزادی و مساوات سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو بے حد فائدہ پہنچایا اور ان کی فتوحات کے راستے میں آسانیاں پیدا ہو گئیں اور انہیں یہ خدشہ نہ رہا کہ پیش قدمی کرتے وقت کہیں عقب سے حملہ نہ ہو جائے اور ان کا راستہ مسدود نہ ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی، کیونکہ ایک تو اس کا بہت سا حصہ جنگ یمامہ میں شہید ہو چکا تھا اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ہدایت فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص عراق نہ جانا چاہے تو اس پر سختی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ کسی سابقہ مرتد کو اس وقت تک اسلامی لشکر میں شامل نہ کیا جائے جب تک خلیفہ سے خاص طور پر اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔ اس دوران جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مزید کمک بھیجنے کے لیے لکھا تو انہوں نے صرف حضرت کعکہ بن عمار التمیمی رضی اللہ عنہ کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کیا، آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے صرف ایک شخص کو روانہ کر رہے ہیں، حالانکہ لشکر کا بیشتر حصہ اب ان سے الگ ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جس لشکر میں حضرت کعکہ رضی اللہ عنہ جیسا شجاع اور بہادر شخص شامل ہو وہ بفضل خدا کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ تاہم حضرت کعکہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ بات مخصوص نہیں تھی، بلکہ ایک بار حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے مدد مانگی تو انہوں نے حضرت عبد بن عوف الحمیری رضی اللہ عنہ کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا تھا اور لوگوں کے استفسار پر وہی جواب دیا تھا جو حضرت کعکہ رضی اللہ عنہ کے متعلق روانہ فرماتے وقت فرمایا تھا۔ پھر بھی حضرت کعکہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بدستور اسلام پر قائم رہے اور جنہوں نے مرتدین کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔
یہ خط موصول ہونے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو عصر نو ترتیب دینا شروع کیا۔ 2000 مجاہدین ان کے پاس موجود تھے۔ قبائل مزر اور ربیہ سے انہوں نے 8000 افراد مہیا کیے اور 10,000 کے لشکر کے ہمراہ عراق روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پہلے جو عمرہ عراق میں موجود تھے اور جن کی قیادت حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، ان کے پاس 8000 فوج موجود تھی۔ اس طرح عراق میں لڑنے والی اسلامی فوجوں کی تعداد 18,000 ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ عراق میں جنگ کا آغاز ایلا کے مقام سے کریں، جو خلیج فارس پر ایک سرحدی مقام تھا۔ ہندوستان اور سندھ کو جو تجارتی قافلے جاتے وہ یہاں سے ہی سفر شروع کرتے تھے، اور ان دونوں ملکوں سے جو تجارتی قافلے عراق آتے تھے سب سے پہلے ایلا میں ٹھہرتے تھے۔ ایلا کی فتح کے متعلق 2 روایتیں مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں نے ایلا کو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں فتح کیا، لیکن بعد میں یہ دوبارہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان اس پر پوری طرح قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، البتہ مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ عراق میں سب سے پہلی جنگ حفیر کے مقام پر لڑی گئی۔ ہرمز کی بستی خلیج فارس اور کاظمہ کے سرحدی شہر کے قریب صحرا کے کنارے واقع ہے۔ ایرانیوں کی طرف سے ہرمز اس علاقے کا حاکم تھا، جو حسب و نسب اور شرف و عزت میں اکثر عمرائے ایران سے بڑا ہوا تھا۔ ایرانی معززین کی عادت تھی کہ وہ معمولی ٹوپیوں کی بجائے قیمتی ٹوپیاں پہنتے تھے۔ حسب و نسب اور شرف و عزت میں جو شخص جس مرتبے کا ہوتا تھا اسی مناسبت سے قیمتی ٹوپی پہنتا تھا۔ سب سے بیش قیمت ٹوپی 1,00,000 درہم کی ہوتی تھی، جسے وہی شخص پہن سکتا تھا جس کی بزرگی مسلم ہو اور جو شرف و عزت اور تقریر و وجاہت میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہو۔ ہرمز کے مرتبے کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹوپی 1,00,000 درہم کی تھی، جسے کوئی کم درجے کا امیر ہرگز نہیں پہن سکتا تھا۔ ایرانیوں کے نزدیک تو اس کی وجاہت مسلم تھی، لیکن عراق کی حدود میں بسنے والے عرب اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ان عربوں پر تمام سرحدی عمرہ سے زیادہ سختی اور ظلم کرتا تھا، اور عربوں کی اس سے نفرت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ کسی شخص کی خباثت کا ذکر کرتے ہوئے ہرمز کا نام بطور ضرب المثل لینے لگے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے فلاں شخص تو ہرمز سے بھی زیادہ خبیث ہے، فلاں شخص ہرمز سے بھی زیادہ بد فطرت اور بدتنیت ہے، فلاں شخص ہرمز سے بھی زیادہ احسان فراموش ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جزیرہ عرب کی حدود میں بسنے والے عرب اپنے بھائیوں پر مظالم کی داستانیں سن کر صبر نہیں کر سکتے تھے، اور وقتاً فوقتاً ہرمز کے علاقے پر چھاپے مار کر اس کا آرام و سکون برباد کیے رکھتے تھے۔ ہرمز ایک طرف عربوں کے پے در پہ چھاپوں اور غارت گری سے عاجز رہتا تھا، تو دوسری طرف ہندوستان کے بحری قزاق اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ وہ کشتیوں میں سوار ہو کر آتے اور اس کے علاقے میں غارت گری کر کے واپس لوٹ جاتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یمامہ سے 10,000 کی جمعیت لے کر عراق روانہ ہوئے تھے۔ عراق کی سرحد پر انہوں نے حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 2,000 کی جمعیت کے ساتھ اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کی فوج کو ہدایت کی کہ وہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے حفیر پہنچ جائیں۔ پہلا لشکر جس کے امیر حضرت مثنى بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کوچ سے 2 روز پہلے روانہ ہو گیا۔ دوسرا لشکر جس کی قیادت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، اگلے روز روانہ ہوا۔ تیسرے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ ان لشکروں کی روانگی سے قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو ایک خط بھی لکھا، جس میں تحریر تھا: تم اسلام لے آؤ، امن میں رہو گے، اگر یہ بات منظور نہیں تو ذمی بن کر ہماری سلطنت میں شامل ہو جاؤ اور جزیہ دینا قبول کر لو۔ اگر یہ پیشکش بھی تمہیں منظور نہیں تو بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس صورت میں تم اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرنا، کیونکہ ہم اپنے ساتھ ایک ایسی قوم لا رہے ہیں جو موت کو اس قدر محبوب رکھتی ہے جتنا تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو۔ جب ہرمز کو یہ خط ملا تو اس نے شہنشاہ اردشیر کو ان حالات کی اطلاع دی اور خود لشکر جمع کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے کاظم روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو حفیر میں جمع ہونے کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ اس نے حفیر کا رخ کیا اور تیزی سے سفر کرتا ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پہلے وہاں پہنچ گیا
اور وہاں پانی پر ڈیرے ڈال دیے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو انہیں ایسی جگہ اترنا پڑا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لوگوں نے ان سے اس مشکل کا ذکر کیا تو فرمایا، فکر کی کوئی بات نہیں، اسی جگہ پڑاؤ ڈالو اور دشمن کے ساتھ بے جگری سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ پانی پر آخر اسی کا قبضہ ہوگا جو لڑائی میں استقلال اور صبر و استقامت کا ثبوت دے گا۔ ہرمز نے میمنہ اور میسرہ پر شاہی خاندان کے 2 آدمیوں قباز اور انوش جان کو متعین کر رکھا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہرمز اپنی صفوں سے باہر نکلا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دعوت مقابلہ دی۔ اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری، شجاعت اور جوان مردی اور عظیم مرتبے کا خوب علم تھا، اور جانتا تھا کہ اگر اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر قابو پا کر انہیں قتل کر دیا تو ایرانیوں کو اگر کامل نہیں تو کم از کم آدھی فتح ضرور حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا اور ان پر قابو پانا آسان کام نہیں، اس لیے اس نے فریب دہی سے کام لیا اور اپنے چند سواروں کو اس کام پر مامور کر دیا کہ جو ہی وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آتا دیکھیں تو فوراً ان پر جھپٹ پڑے اور قتل کر دیں۔ ادھر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کی آواز سنی تو گھوڑے سے اتر کر پیدل ہی اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ قریب پہنچ کر تلوار کھینچی اور ہرمز پر حملہ آور ہوئے۔ اسی اثنا میں ہرمز کے مقرر کردہ سواروں نے کمین گاہوں سے نکل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا اور ہرمز کو ان کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا، لیکن مسلمان بھی اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھے۔ حضرت کاکا بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو بہت غور سے دشمن کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہے تھے، جو ہی ایرانی سواروں کو کمین گاہوں سے نکلتے دیکھا فوراً اپنے دستے کے ہمراہ ادھر کا رخ کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی انہیں تلواروں کی باڑوں پر رکھ لیا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو کسی بے بس چڑیا کی طرح اپنے عقابی پنجوں میں دبوچ رکھا تھا اور وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 1-2 بھرپور واروں کے بعد ہرمز کی گردن اڑا دی اور اپنی صفوں میں واپس چلے آئے۔ اب دونوں فوجوں کے درمیان عام جنگ شروع ہو چکی تھی، لیکن اپنے سپہ سالار کے مارے جانے کی وجہ سے ایرانیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور وہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے اور شکست کھا کر پسپا ہونے لگے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے میں ان کا تعاقب کیا اور دریائے فرات کے بڑے پل جسر اعظم تک، جہاں آج کل بصرہ آباد ہے، انہیں قتل کرتے چلے گئے۔ ان مفروروں میں قباز اور انوش جان بھی شامل تھے، جنہیں ہرمز نے میمنہ اور میسرہ کے سالار مقرر کر رکھا تھا۔ دشمنوں پر پوری طرح قابو پانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت معقل بن مقرن آل-مزر رضی اللہ عنہ کو ایلا جا کر مال غنیمت اور قیدیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شکست خور مفرورین کا پیچھا کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے ایلا کا رخ کیا اور حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ شکست خوردہ لشکر کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ تعاقب کے دوران حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا گزر ایک قلعے کی جانب ہوا جس پر ایک ایرانی شہزادی حکمران تھی۔ اسی مناسبت سے مورخین اسے حسن المراد یعنی خاتون کا قلعہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس قلعے کے کچھ فاصلے پر اس کے شوہر کا بھی ایک قلعہ تھا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مثنہ بن حارثہ کو تو شہزادی کے قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور خود اس کے شوہر کے قلعے کا محاصرہ کر کے اسے شکست فاش دی۔ اس کے بعد ہزیمت خوردہ لشکر کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب ایرانی شہزادی کو اپنے شوہر کی شکست کا حال معلوم ہوا تو اس نے حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے اس سے شادی کر لی۔ عراق کی اس سب سے پہلی لڑائی کو غزوہ ذات السلاسل کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ لیا تھا تاکہ کوئی بھی شخص میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ لیکن بعض لوگ اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے جنگ کاظمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ کاظمہ کے مقام کے قریب لڑی گئی تھی۔ جنگ کاظمہ نہایت دور رس نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔ اس لڑائی نے مسلمانوں کی آنکھیں وا کر دی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ایرانی جن کی شان و شوکت کا شہرہ ایک عرصے سے وہ سنتے چلے آ رہے تھے، اپنی پوری طاقت کے باوجود ان کی معمولی فوج کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ ان کا سپہ سالار ہرمز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کا شکار ہو گیا اور ہزاروں سپاہیوں کو میدان جنگ میں کٹوا کر آخر ان کو فرار ہونا ہی پڑا۔
اس جنگ میں مال غنیمت کی جس قدر مقدار ان کے ہاتھ لگی اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہتھیاروں کے علاوہ ہر سوار کے حصے میں 1000 درہم آئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کا ایک بڑا سبب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ حکمت عملی بھی تھی جو انہوں نے عراق کے کاشتکاروں کے مقابلے میں اختیار فرمائی تھی، اور جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نہایت سختی سے عمل کیا تھا۔ اس پالیسی کے تحت انہوں نے کاشتکاروں سے کوئی تعرض نہ کیا، اور جہاں جہاں وہ آباد تھے انہیں وہیں رہنے دیا، اور جزیے کی معمولی رقم کے سوا اور کسی قسم کا تاوان یا ٹیکس ان سے وصول نہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا خمس خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہرمز کی بیش قیمت ٹوپی اور ایک ہاتھی بھی، جسے مسلمانوں نے لڑائی کے دوران پکڑا تھا، بھیج دیا۔ اہل مدینہ کو اس سے پہلے ہاتھی دیکھنے کا کبھی اتفاق نہ ہوا تھا۔ مدینہ والوں کا تو ذکر ہی کیا، عرب کے کسی اور باشندے نے بھی ابراہ کے ہاتھی کے سوا آج تک ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے جب عراق سے آئے ہوئے ہاتھی کو مہاوت نے اسے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا تو اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر اہل مدینہ نہایت حیران ہوئے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس قسم کی مخلوق ہے۔ بعض عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھیں کیا یہ جانور واقعی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے؟ بعض خواتین کا خیال تھا کہ یہ شاید ایرانیوں کا بنایا ہوا کوئی عجوبہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہاتھی کے مدینہ میں رکھنے کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا، اس لیے انہوں نے اسے اس کے مہاوت کے ہمراہ عراق واپس بھیج دیا۔ اس فتح یابی نے مسلمانوں کے جوش و خروش اور ہمتوں کو دو چند کر دیا تھا، اور ان میں ایک نیا عزم اور ولولہ پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ تیزی سے شکست خوردہ مفرور ایرانیوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کے مدائن پہنچنے سے پہلے ہی ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ انہیں مدائن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کے مقابلے کے لیے ایرانیوں کے ایک عظیم الشان لشکر کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی۔ یہ لشکر شہنشاہ اردشیر نے دراصل ہرمز کا خط ملنے پر منظم کیا تھا، اور اپنے ایک سالار رکان بن قریانس کو اس کا سردار مقرر کر کے مدائن سے روانہ کیا تھا۔ اسے راستے میں قباز اور انوشیان ملے جو ہرمز کے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ بھاگے چلے آ رہے تھے۔ اس نے ان کی پھر ہمت بندھائی اور اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ کچھ دور آگے بڑھ کر اس نے مزار کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، جو ایک ندی کے کنارے واقع ہے جو دجلہ اور فرات کو آپس میں ملاتی ہے۔ جب حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کارن کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اتنے عظیم الشان لشکر سے اکیلے ہی مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینے اور شدید خطرہ مول لینے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اپنے لشکر کے ہمراہ مزار کے قریب ہی ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ کر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس اندیشے کے تحت کہ کہیں کارن مثنہ کی قلیل فوج پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد نہ کر دے، اپنی فوج کو فی الفور تیاری کا حکم دیا اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے مزار پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اندیشہ بالکل صحیح تھا۔ کارن اس دوران میں برابر حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف رہا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اچانک مزار پہنچ جانے کی وجہ سے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اصل میں ہرمز کے لشکر کی شکست نے ایرانیوں کے دل میں ایک آگ بھڑکا دی تھی، اور ہر شخص مسلمانوں سے انتقام لینے کا خواہاں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے کمزور لشکر کو شکست دے کر وہ اپنے جذبہ انتقام کو تسکین دے سکیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزار پہنچ جانے سے ایرانیوں کو کسی حد تک تشویش تو ضرور ہوئی، لیکن ان کے جوش انتقام میں کوئی کمی نہ آئی۔ قباز اور انوشیان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذلت و رسوائی کا وہ داغ دھونا چاہا جو مارکہ حفیر میں شکست کھانے اور میدان جنگ میں بری طرح فرار ہونے کی وجہ سے ان پر لگ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر کی ہمت بندھانا شروع کی اور ان کے جذبہ انتقام کو بھڑکا کر ایک بار پھر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار کر دیا۔ ان دو شخصوں اور کارن کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے غیر منظم اور غیر مرتب لشکر پر حملہ کر دیں تو یقیناً مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں جزیرہ عرب کی طرف پسپا کر سکتے ہیں، اور اس طرح ایرانی قوم اور کسریٰ کی نظروں میں سرخ روئی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب ایرانی لشکر کو جنگی تیاریوں میں مشغول دیکھا تو انہوں نے بھی لشکر کو فوری تیاری کا حکم دے دیا،
اور ایرانیوں کو اس بات کا کوئی موقع نہ دیا کہ وہ ان کے غیر مرتب اور غیر منظم لشکر پر حملہ آور ہو سکیں۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس مقولے کی عملی تصویر ایرانیوں کے سامنے آ گئی کہ میں ایسے لوگوں کو لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوں جو موت کے اتنے ہی عاشق ہیں جتنے تم زندگی کے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کے سامنے ایرانیوں کی کوئی پیش نہیں چل رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواریں بڑی بے دردی سے لپک لپک کر ایرانیوں کے سر اڑا رہی تھی۔ کارن، کباز اور انوشجان، جن کے سپرد تمام ایرانی افواج کی کمان تھی اور جنہیں اپنی بہادری اور شجاعت پر بڑا ناز تھا، ایک ایک کر کے مسلمان سرداروں کے سامنے آئے، لیکن اپنے آپ کو ان کی تلواروں کا لقمہ بننے سے نہ بچا سکے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تینوں سردار موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اپنے بڑے بڑے بہادروں اور فوج کے سرداروں کو بری طرح قتل ہوتے دیکھ کر ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ مسلمانوں نے ایرانیوں کی گھبراہٹ اور بے چینی سے پورا فائدہ اٹھایا اور انہیں نرغے میں لے کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایرانیوں میں شکست کے آثار تو پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، اس نئے حملے نے ان کے ہوش و حواس بالکل مفلوج کر دیے، اور تھوڑی دیر میں وہ لشکر جو اپنی قوت و طاقت پر نازاں تھا اور جسے فتح اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سامنے بری طرح بھاگ رہا تھا۔ اس جنگ میں 30,000 ایرانی قتل ہوئے۔ اگر ایرانی فوج کا بیشتر حصہ کشتیوں میں سوار ہو کر، جس کا انتظام انہوں نے پہلے ہی کر رکھا تھا، پار نہ اتر جاتا یا درمیان میں نہر حائل نہ ہوتی تو اس دن مسلمانوں کے ہاتھوں ایک بھی ایرانی کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ اس شاندار فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کچھ عرصے کے لیے مزار ہی میں مقیم ہو گئے، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت سعید بن نعمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جنگ کے بعد لڑائی میں حصہ لینے والوں اور ایرانی فوج کی حمایت کرنے والوں کو ومائے اہل و عیال کے قید کر لیا گیا۔ انہی قیدیوں میں عظیم مفسر قرآن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ جہاں لڑائی میں شریک ہونے والوں اور ان کے مددگاروں پر اس قدر سختی کی گئی، وہاں عام رعایا سے بے حد نرمی کا سلوک کیا گیا۔ کاشتکاروں اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جزیہ دینے کا اقرار کر لیا تھا کچھ نہ کہا گیا، اور انہیں ان کی زمینوں پر برقرار رکھا گیا۔ ان ابتدائی امور سے فراغت حاصل کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ علاقے کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی۔ علاقے کے تمام لوگ ذمی قرار پائے اور ان پر جزیہ لگایا گیا۔ جزیہ وصول کرنے کے لیے جا بجا عمال مقرر کیے گئے۔ مفتوحہ علاقے کی حفاظت کے لیے انہوں نے حفیر اور جسر اعظم پر فوجیں مقرر کر رکھی تھی۔ ان کا انتظام اور بہتر بنایا گیا اور فوجوں کے تمام دستوں کو مختلف افسروں کے زیر نگرانی دے کر انہیں دشمنوں کی خفیہ و اعلانیہ سرگرمیوں سے خبردار رہنے اور موقع آنے پر ان کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی مہارت کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ سرزمین ایران میں ان کی پیش قدمی کے آغاز ہی سے کسریٰ کی طاقتور فوجیں مغلوب ہونا شروع ہوگی اور ان کے دم، خم، حوصلے اور ولولے سب ماند پڑ گئے۔ جنگ مزار ہیرا سے کچھ ہی فاصلے پر ہوئی تھی۔ ہیرا خلیج فارس اور مدائن کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔ ایرانیوں نے جب کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو ان عربی قبائل کو اپنے ساتھ ملانا چاہا جو دریائے دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے میں عراق کی سرحدوں کے قریب آباد تھے۔ ان میں سے اکثر قبائل عیسائی تھے جنہیں ایرانی سر توڑ کوششوں کے باوجود مجوسیت قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکے تھے۔ جب مسلمان اس سرزمین میں وارد ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور بصورت دیگر جزیے کا مطالبہ کیا۔ ان کا فائدہ سراسر جزیہ قبول کرنے میں تھا، کیونکہ اس طرح وہ اپنی آزادی بدستور برقرار رکھ کر ان مراد سے فائدہ اٹھا سکتے تھے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل تھی۔ لیکن مدت دراز تک ایرانیوں کی عملداری میں رہنے کے باعث وہ ان کے احکام سے سرتابی کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ عراق میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ شہنشاہ اردشیر نے انہیں طلب کیا اور ان کی ایک فوج مرتب کر کے انہیں مسلمانوں سے مارکہ آرائی کے لیے ولجہ کی جانب روانہ کر دیا، لیکن اس خیال سے کہ مسلمانوں پر فتح یابی کا فخر مکمل طور پر عیسائی عربوں کے حصے میں نہ آئے، اپنے ایک بڑے سپہ سالار بہمن جادویہ کو بھی ایک بھاری لشکر کے ہمراہ ان کے پیچھے ہی روانہ کر دیا۔ عیسائی لشکر نے ہیرا اور دلجہ کے درمیان بسنے والے دوسرے عرب قبائل اور کاشتکاروں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اس طرح عربوں کا ایک عظیم الشان لشکر اپنے ہی اہل وطن سے لڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔
جس کے پیچھے ایرانیوں کی ایک بھاری جمعیت بھی چلی آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مزار میں یہ خبریں پہنچیں تو انہوں نے اپنے تمام فوجی افسروں کو جو حفیر، کاظمہ اور عراق کے دوسرے حصوں میں موجود تھے کہلا بھیجا کہ وہ دشمن کی کارروائیوں سے خبردار رہیں اور اس دھوکے میں نہ آئیں کہ ماضی میں بعض عظیم فتوحات حاصل ہو چکی ہیں، اس لیے اب دشمن ان کے مقابلے میں سر اٹھا ہی نہیں سکتا۔ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ خود کسریٰ کی بھیجی ہوئی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ولجہ روانہ ہو گئے اور دشمن کی فوجوں کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا، چونکہ دونوں فریق طاقت و قوت اور عزم و ارادہ میں ایک دوسرے سے کسی طرح کم نہیں تھے، اس لیے کافی مارکارائی کے باوجود فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زیادہ دیر تک یہ صورتحال برداشت نہ کر سکے اور لشکر کے دوسرے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستے لے کر فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر رکوش ہو جائیں۔ جب لڑائی کا بازار گرم ہو جائے تو وہ اچانک دشمن پر پیچھے سے حملہ کر کے اس کو مل یا میٹ کر دیں، لیکن ان دستوں کو کمین گاہوں کے اندر چھپنے میں دیر ہو گئی، جس کے باعث وہ وقت مقررہ پر میدان جنگ میں پہنچ کر دشمن پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور وہ دشمن کو پیچھے دھکیل دیتے، اور کبھی دشمن کا زور بڑھ جاتا اور وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ آخر عین اس وقت جب فریقین میں سے کسی کو بھی واضح فیصلے کا یقین نہیں ہو رہا تھا اور دونوں مایوس ہو کر اپنے اپنے کیمپوں میں واپس جانے اور اگلے روز کی لڑائی کے لیے تیاری کرنے والے تھے، اسلامی فوج کے دستے کمین گاہوں سے نکلے اور عقب سے کسریٰ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ ایرانی پہلے ہی مسلمانوں کی زبردست مارکارائی سے گھبرائے ہوئے تھے، یہ نئی شورش دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے اور حوصلہ ہار بیٹھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوجوں نے سامنے سے اور کمین گاہوں سے نکل کر آنے والے دستوں نے پیچھے سے دشمن کو نرغے میں لے کر بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔